السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ قابل صد احترام بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس مبارک مجلس میں شرکت کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ جو کچھ کہیں اور جو کچھ سنیں اس کے مطابق اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ایک مشہور بات جو اہل علم کی زبان پر آپ اکثر سنتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی اس کے عقیدے میں شرک اور کفر نہ ہو۔ نمبر 2، وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ وہ عمل کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے درجات کی بلندی فرما دے، یعنی اللہ کی رضا۔ اور تیسری چیز موافقت سنت، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، تب اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت کا حامل ہوگا، ورنہ وہ عمل اللہ کے ہاں رد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ دین اسلام کامل و اکمل دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے تنسیساً و تعلیلاً اس کی تکمیل فرما دی ہے۔ شعبہ زندگی میں مکمل رہنمائی موجود ہے، کہیں بھی تشنگی نہیں چھوڑی۔ دین کے ایک ایک مسئلہ کو واضح کر دیا، ایک ایک حکم کو بیان کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ارشاد ہے، ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر منقطع کر دیا اور وحی کا سلسلہ آپ پر بند کر دیا۔ آپ قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ آپ پر نازل ہونے والی شریعت اور آپ کی رسالت جو ہے وہ عالمگیر ہے۔ آخری
آخری انسان کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان، مقتدا اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کو جانتے ہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو کیا مسائل درپیش ہوں گے، ان تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر نازل کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، علیم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، اللہ کے بابرکت اور مبارک ناموں میں سے ہیں علیم۔ اللہ نے یہاں علیم اپنا نام اس میں گرامی کیوں ذکر کیا؟ لطیف نہیں کیا، کریم نہیں کیا، غفور نہیں کیا، غفار نہیں کیا، رحمان اور رحیم نام نہیں ذکر کیا، علیم نام کیوں ذکر کیا؟ وجہ کیا؟ وہ یہ نہ کہ یہ اب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو فرسودہ پرانی وہ سیدھا شریعت ہے، جدید دور ہے، جدت، لہذا اب جدت جو ہے نا وہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کی کیا ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ نے نازل کر دیا کہ میں علیم ہوں، مجھے پتہ ہے میرے بندوں قیامت تک تمہارے مسائل کیا ہیں، ان کا حل میں نے پیش کر دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا ہے۔ جس انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لیا اور آپ کی ابتدا میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی، انشاءاللہ فوز و فلاح اس کا مقدر ٹھہرے گا۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو انسان آخرت کے لیے عمل کرتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، میں اس جہان میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، عمل کماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے بھی مومن، اللہ پر اس کا ایمان بھی ہے، اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو قدر کی نظر سے دیکھیں گے۔ وہ جو آج عمل کر رہا روز قیامت ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اللہ رب العالمین جزا و سزا کا سلسلہ مرتب کریں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت کے لیے کوشاں ہے، سعیٌ یہ مصدر ہے، مصدر جب مضاف ہو تو معنی کی تعیین کا فائدہ دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کی جی میں آئے وہ عمل کرے، نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، متعین عمل کرے گا، مقرر عمل کرے گا، یعنی وہ عمل کرے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا کہ یہ نیکی ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، وہ عمل کرے گا، تب اس کی کوشش کی قدر ہوگی، ورنہ اس کا عمل اس پر رد کر دیا جائے گا۔ تو عام طور پر ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، پہلے ایک عمل کر لیا، بعد میں علماء علم سے رابطہ، ٹیلی فون، یہ کام ہو گیا، اب بتائیں جی اس کا کیا مسئلہ، کیا حل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے علماء کی ابتدا میں جو قرآن و سنت کے متبعین ہیں ان کی طرف رجوع کریں، ان سے دینی رہنمائی حاصل کریں، اور خود قرآن و سنت تک اپنی دسترس کو ممکن بنائیں، اور علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت سے فائدہ حاصل کریں۔ ایک جذبہ، ایک تڑپ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے احکام کی بجا طور پر میں نے فرمانبرداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ہی متقین کا یعنی مومنین کا ذکر فرمایا، اور ان کے بعد کفار کا ذکر فرمایا، اور پھر ایک رکوع اس کا بھی بڑا حصہ منافقین کے حوالے سے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ سوداگر ہیں، سوداگر انہوں نے سنت کے بدلے میں ذرا
ضلالت خرید لی ہے، سنت کے بدلے میں ضلالت اور گمراہی اور بدعت خرید لی ہے، حق کے بدلے میں باطل کو خرید لیا، ایمان اور اسلام کے بدلے میں کفر کو خرید لیا ہے۔ ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے ہدایت اتاری ہے اسے تو روگردانی کرتے ہیں، اپنی طرح سے دین گھڑ کر دین کے مسائل وضع کر کے ان کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کے آئین کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے سرنگو کس طرح ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوشش ہے لوگوں کی کہ دین کے اندر نئے مسائل جو ہیں ان کو جاری کیا جائے، جن کو ہم بدعتیں کہتے ہیں، نئے کام، نئے سلسلے، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، نیکی کے نام پر لوگوں نے مسائل جو ہیں وہ گھڑ لیے، جن کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس قدر بدعات کی بچھاڑ کر دی گئی ہے، ہر طرح بدعت ہی بدعت ہے، بدعت ہی بدعت ہے، شرک و کفر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت و نافرمانی ہے۔ آپ کسی کے سامنے سنت کا کوئی مسئلہ پیش کریں تو لوگ آپ کو تعجب سے دیکھیں گے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ کون سی سنت کی بات کرتے ہیں۔ دین اجنبی ہو گیا ہے، اسلام سنت والے اجنبی ہیں، غربا ہیں، اور بدعتی ممبروں کے بجائے میناروں پر چڑھ گئے ہیں، اپنی بدعتوں کو فروغ دے رہے ہیں، لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جب آپ ان سے بات کریں کہ یہ دین نہیں، یہ شریعت نہیں، یہ حق نہیں، یہ نیکی نہیں، اس پر قرآن و سنت سے، اجماع امت سے کوئی دلیل نہیں ہے، تو تین باتیں عموماً آپ کو سننے میں ملیں گی، اور جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ کوئی آیت کریمہ یا کوئی حدیث وہ پیش کی جائے گی، یعنی اس کے عموم سے، آیت کریمہ کے عموم سے وہ مسئلہ وہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک خرچ مال کا ہوتا ہے، ایک علم کا ہوتا ہے، یہ دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اپنی شکم پروری کے بہت سارے سلسلے اس سے اخذ کیے ہیں کہ یہ چیز بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، یہ بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک 11ویں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ایک نظر مانی جاتی ہے۔ عوام جو ہے وہ تو نظر سمجھتے ہیں اور ان کو علماء کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا کوئی سلسلہ ہے، پر جو بھی ہے یہ دین کا نہیں ہے سلسلہ۔ وہ اس آیت کریمہ سے ثبوت پیش کرتے ہیں، کوئی انسان مر گیا، ایصال ثواب کے سلسلے وہ جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، ویسے بہت سارے سلسلے شریعت سے ثابت ہیں، لیکن وہ سلسلے جو ثابت نہیں، یہ ختم شریف ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ ساتواں ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں، یہ برسی، اس طرح کے سلسلے انہوں نے اس آیت کریمہ سے ثابت کر لیا۔ اوکے جی، اللہ نے جو تم کو رزق سے خرچ کرو، یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، نیکی کے کام میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آیت کریمہ تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین بھی پڑھتے تھے، یہ قرآن انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ ان امور سے، یہ ان کاموں سے، اس ایصال ثواب کے سلسلوں سے ناواقف کیوں تھے؟ وہ اپنے فوش و دگان کے ساتھ خیرخائی کا کوئی جذبہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ یہ آیت تو صحابہ نے بھی پڑھی، تابعین نے بھی پڑھی، تبع تابعین، ائمہ دین نے بھی پڑھی، وہ کیوں نہیں یہ مسئلہ ثابت کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ علم ان کا فائد تھا، تقویٰ ان کا فائد تھا، بے تکلف تھے، بات ان کی مانی جائے گی، قرآن و سنت کا فہم ان سے لیا جائے گا، وہ ہمارے سلف صالحین ہیں، ہم ان کے خوف چین ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، وہ حق والے تھے۔ اس نیلی فام چھت کے نیچے صحابہ سے بڑھ کر بتائیں حق والا کون تھا؟ تمام صحابہ یہ آیات پڑھتے تھے، لیکن یہ سلسلہ وہ نہیں کرتے تھے۔
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر قرآن یا حدیث سے تو سرے سے دلیل ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جھوٹی وزی من گھڑت روایت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اکثر علماء کو دیکھا ہوگا، عوام کو دیکھا ہوگا، وہ الٹے ہاتھوں یہ گردن کے پہلو کا مسح کرتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ آپ یقین جانیں اسی مسئلہ کو لے لیں اور نکلیں، یہ تو نیٹ کی دنیا ہے اور رابطے کی دنیا ہے، پوری دنیا کے علماء سے کہ ہمیں کوئی ایک وزی من گھڑت روایت پیش کر دیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو گردن کے پہلو کا مسح کرتے، وہ آپ کو نہیں پیش کر سکتے۔ بتائیں جس پر کوئی دلیل نہیں، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ دین کیسے بن گیا؟ اور ہر وقت ہر نماز کے جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت یہ عمل ہم دہراتے ہیں، تو کیوں دہراتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنے بڑے جسارت کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ ہم دین کے اندر ایک نئی چیز کیوں پیش کر رہے ہیں؟ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے وصل حلقوم فبدعہ، یہ گردن کے پہلو کا مسح کرنا یہ بدعت ہے۔ جب بدعت ہے تو اس میں رب کی رضا کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے ہاں کیا وہ قبولیت ہوگا؟ نہیں۔ جو وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حدیثوں میں موجود ہے، ہمیں بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد ترمذی سنن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے نظر آتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہم کیوں نہیں لیتے؟ شریعت کی مرادیں، شریعت کی تفسیریں اور تعبیریں ہم نے صحابہ سے سیکھنی ہوں گی۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، ائمہ دین، ائمہ ہدا، ائمہ اسلام ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ان کی رہبری اور رہنمائی میں ہم نے زندگی کو بسر کرنا ہوتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیں اللہ کے فضل و رحمت کی بنا پہ آپ خوش ہو جائیے۔ اسی کو لے کر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ جناب خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشی تو سب کو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے، آپ سراپر رحمت تھے، مجسم رحمت تھے، کیا ہمیں خوشی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنایا؟ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم خوشی منانا شروع کر دیں اور جلسے جلوس اور سلسلہ اور لوگوں کا مال اٹھنا جو ہے وہ شروع کر دیں دین کے نام پر، یہ درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کیا صحابہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ کیا ہماری محبت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر صحابہ سے بڑھ گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے؟ وہ یہ آیت نہیں پڑھتے تھے؟ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ محبت کی بنا پہ کوئی ایک دین کے اندر مسئلہ ہی نکال لینا، یہ کون سا دین ہے بتائیے؟ اب بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی بھی کیا فضیلت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ علی صرف ہمارے ہیں، دوسروں کو تو ہے ہی نہیں، حالانکہ علی تو اہل سنت الحق کے ہیں نا، علی تو ہمارے ہیں، ہم تو علی کی عظمت کو مانتے ہیں، آپ کی فضیلت کو مانتے ہیں، علی کی فضیلت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، علی ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، مومن اور منافق میں فرق کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اس حدیث کے بہت سارے طرق اور بہت سارے الفاظ اور متون ہیں۔ غدیر خم کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے تھے، راستے میں آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، متواتر حدیث ہے، جس کا میں دوست علی اس کا دوست ہے، یعنی میری محبت کا ایک تقاضا ہے کہ علی سے بھی محبت کی جائے۔ ان لوگوں نے کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ سے علی کے متعلق یہ بات فرمائی تھی غدیر قوم کے موقع پہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ علی تو ہمارے امام ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ان کو فضیلت بخشی ہے، لہذا اس دن کو ہم عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ تو کیا ان کی یہ عید منانا یہ صحیح ہے؟ بتائیے ان کی یہ عید منانا صحیح ہے؟ دیکھنا بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی تعبیریں کون پیش کرے گا؟ صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین پیش کریں گے۔ یہ قرآن سمجھا جا چکا ہے، یہ حدیث سمجھی جا چکی ہے، اسلامی عقائد اور حدیث مرتب اور مدبر ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا کام صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، نئے مسائل دین میں داخل نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بدعات کی آمیزش سے پاک صاف کر دے۔
تھوڑا عمل کر لیں اپنے رب کی رضا کے لیے، لیکن شریعت اور دین کے عین موافق ہو تو اسی میں فائدہ ہے۔ بہت زیادہ عمل کر لیں، روزے قیامت رد ہو جائیں گے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ۔ بجھی ہوئی چہرے ہوں گے روزے قیامت، عمل کر کر کے تھکے ہارے ہوں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا، آپ کی ہستی کو جاننا کہ آپ کا کتنا بلند مقام ہے، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل موافقت نہ کرے، اللہ اس کو قبول نہ کرے۔ بتائیں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک انسان پوری زندگی کا عمل کرتا رہ جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو جو بدعت ہوتی ہے، بدعت ایک تو عمومی دلائل لوگ پیش کرتے ہیں کہ عام دلیل جو ہے اس سے لوگ کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، یہ حدیث ہماری دلیل ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہندوستان میں، پاکستان میں بعض علاقوں میں ایک بدعت رائج ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کہی جاتی ہے، اذان کہی جاتی ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کہی جاتی ہے۔ اب یہ پاکستانی اور ہندوستانی بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ تو ہندوستان کے لوگوں نے جاری کیا ہے، پہلوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب بتائیں وہ دین کیسا معتبر ہے جس سے صحابہ واقف نہیں، تابعین تبع تابعین، ائمہ دین نہیں۔ قرآن و سنت کا ہر دور میں لوگ پڑھتے اور ائمہ اسلام جو ہے اس کو سمجھتے اور سمجھاتے رہے ہیں۔ اگر ان دلائل سے جو آج لوگ اس بدعت کے ثبوت پر وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو پہلے اس کو سمجھتے کہ نہ سمجھتے؟ مورخ اسلام، مفسر قرآن، امام اہل سنت ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بہترین تفسیر ہے، آپ اس کو خریدیں، اس تفسیر قرآن فہمی کے لیے اس کو پڑھیں۔ اس میں امام صاحب لکھتے ہیں وَعَمَّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ لِلصَّحَابَةِ وَبِدْعَةٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ ہر بات، ہر کام جو صحابہ نے نہیں کیا، وَعَمَّ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنہ جو ہیں، اہل سنہ جو حقیقی معنوں میں اہل سنہ ہیں، اہل حق، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بات، ہر عمل جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ لأنه لو كان خیرًا، وہ عمل جو آج ہم کر رہے ہیں اگر وہ خیر اور نیکی والا عمل ہوتا تو صحابہ تو نیکی پر متلاشی تھے، اس کی طرح لپٹ جاتے۔ صحابہ کا وہ عمل نہ کرنے سے اس کی دلیل ہے کہ وہ دین نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل جو صحابہ کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتے اور یہ بعض والی صدیوں میں ان کو جاری کر کے دین کا حصہ بنا لیا، لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ بات جی ہمیں محبت ہے، جی کیسی محبت ہے؟ یہ کوئی محبت کا معیار ہے؟ تو جو بدعت ہے اس پر عمومی دلائل جو ہے، یعنی کوئی آیت پیش کر دے، حدیث پیش کر دے، آپ فوراً کہہ دیں جناب یہ جو مسئلہ اس آیت سے اور حدیث سے آپ ثابت کر رہے ہیں، کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ اس کی مثال میں نے آپ کو دی، قبر پر اذان کا مسئلہ۔ کہتے ہیں کہ قبر پر اذان اس لیے دیتے ہیں کہ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے جب اذان ہوتی ہے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہوا خارج کرتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے تحد نگاہ تک۔ یہ تو حق ہے بات، اذان سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، شیطان اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اس وقت تاکہ یہ پھسل جائے اور سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے اس میں یہ خطا کھائے۔ تو اذان کہہ دے گا تاکہ شیطان بھاگ جائے گا اور سوال جواب اچھے طریقے سے وہ جواب ہو جائے گا سلسلہ۔ پہلے تو نے شیطان پر جھوٹ بولا، نہ قرآن میں یہ ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان وہاں میت کو ورغلاتا ہے، تو کوئی بات ہی نہیں نا، وہ تو دنیا سے نکل گیا، وہ تو آخرت میں چلا گیا، آخرت میں شیطان اس کو کیا ورغلانا ہے؟ ایک جھوٹ کڑا اور پھر ایک حدیث کو اس جھوٹ کی یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کو بھئی یہ صحیح، تو کیا کیا؟ ایک حدیث کو فٹ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بخاری کی حدیث،
ہر دور کے مسلمان پڑھتے تھے، انہوں نے اس سے یہ قبر پر اذان کا مسئلہ ثابت نہیں کیا۔ اگر ہوتا تو پہلے جو اہل علم ہے وہ ایسا کرتے، وہ اسے ثابت کرتے۔ ان کا یہ مسئلہ ثابت نہ کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ شریعت اور دین نہیں، اور رب کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا نہیں ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ تو دوسری بات جو سننے میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ کبھی آپ میں سے کسی نے لفظ سنا ہے بدعت حسنہ؟ وہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بدعت کے اندر کوئی حسن و خوبی نہیں ہے۔ حسن صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حسن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں آپ کی اداؤں میں ہے، بدعت کے اندر کوئی حسن نہیں، کوئی بدعت حسنہ نہیں، ہر بدعت گمراہی اور ضلالت ہے۔ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے جمعہ کا، آپ فرماتے کل بدعۃ ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت علامہ عینی، یہ علماء احناف کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، اور انہوں نے عمدۃ القاری کے نام سے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقِيلَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَہ۔ بدعت وہ عمل ہوتا ہے جس کی اصل، جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہ ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسا عمل جس کا ثبوت نہ اللہ کی کتاب میں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، یعنی بے اصل، بے ثبوت جو عمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں وہ عمل ظاہر ہی نہ ہوا ہو، صحابہ اسے ناواقف، صحابہ کو اس عمل کا پتہ ہی نہ ہو، بعد میں جاری ہو گیا، وہ بھی بدعت ہوگا۔ اب آپ خود بتائیے اور فرمائیے، وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کی اصل، وہ عمل، وہ عقیدہ ہوتا ہے جس کی اصل اور ثبوت کتاب و سنت میں نہ ہو۔ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، کیا آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے کہ یہ حسن و خوبی والا عمل ہے، یہ قبا والا، اور یہ ضلالت ہے؟ اصل ہی کوئی نہیں، جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں، اس کے اندر حسن کہاں سے آ گیا؟ اس کو آپ حسنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بدعت سیئہ ہو گئی، وہ تو بدعت کبیرہ ہو گئی، وہ بری بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے اعمال کو بدعات کے میدش سے پاک کر دے، خالص کتاب و سنت کے مطابق اللہ اپنے رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں کہ ایک عمل جس کی اصل کتاب و سنت میں نہیں، وہ دین کیسے بن سکتا؟ کتنے اعمال ایسے ہیں کوئی ثبوت نہیں ان کا کتاب و سنت میں، لیکن لوگوں نے ان کو مروج کر دیا، ان کو دین بنا دیا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس چیز کو اللہ اس رسول متعین نہ کرے، وہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ دین تو وہ ہے جس کو اللہ کہے یہ دین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ دین ہے، تب دین ہے نا۔ یعنی اس کو مقرر نہ کرے، اللہ نہ کہے یہ نیکی ہے، پاک رسول نہ فرمائیں یہ نیکی ہے، تو دین کیسے بن گیا؟ تو دین نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جس عمل کی حیثیت ہوگی اور قدر ہوگی، وہ عمل کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا متعین مقرر کردہ عمل ہے۔ اور جو بدعت ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی ذات گرامی پر جھوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کی اصل ہی کوئی نہیں، اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کتاب و سنت سے، کوئی دین تو نہیں۔ جب دین نہیں ہے، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، اس لیے دین نہیں ہے، تو وہ اللہ پر جھوٹ ہو گیا نا۔ لیکن انسان ایک عمل کو کہتا ہے یہ دین ہے، نیکی کا کام ہے، جبکہ اس کی دلیل اس کے پاس نہیں ہے کتاب و سنت سے، تو مطلب کیا ہے؟ دین قرار دے کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ نہیں باندھ رہا؟ وہ تو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے یہ دین تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب آپ کی ذمہ داری میں تھا، اس کو بیان کرنا پیغمبر نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ دین ہے۔ یہی مطلب ہے نا؟ یا یہ باور کرا رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے،
دیکھیں یہ عمل میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر دین مکمل ہوتا تو دین میں عمل ہوتا. یعنی خطرہ ہے کہ نہیں؟ ایک انسان جو بدعت کو جاری کرتا ہے تو دو حوالے سے وہ خطرے کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے، خطرے میں پڑتا ہے. ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کا یہ کام تھا اس عمل کو بتانا، آپ نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں. یہی مطلب ہوتا ہے نا بدعت جاری کرنے کا. یا دین مکمل نہیں تھا، میں نے یہ عمل بتا دیا اور دین کی تکمیل میں نے کی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من احدث فی هذه الامه اليوم شیئا لم یکن علیہ سلفها. اگر کوئی آدمی اس دین کے اندر ایسا کام شروع کر دیتا ہے، ایسا کام داخل کر دیتا ہے جس پر سلف نہیں تھے، صحابہ تابعین ائمہ جین اس کام پر نہیں تھے، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، بہت لوگوں یہ باور قرار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی دین میں خیانت کر دیا. اللہ کہ نبی کی ذمہ داری تھی، آپ کا یہ منصب تھا کہ لوگوں کو یہ عمل بتاتے، جبکہ آپ نے نہیں بتایا، میں بتا رہا. فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. جو اس وقت دین نہیں تھا، امام مالک فرماتے ہیں وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا. اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے آج تمہاری دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت دین اسلام کی صورت میں تمام کر دی ہے. الاحکام فی اصول احکام کے اندر یہ ابن حزم رحمہ اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا، اس کی سند حسن ہے. تو بدعت جو ہوتا ہے اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے. محقق شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاعتصام، اور ان کی دوسری کتاب الموافقات. یہ بدعت کے رابطے دو بے مثال بے نظیر کتابیں ہیں. الاعتصام کے اندر لکھتے ہیں اجماع ثابت تدل علی ان کل بدعت لیست بحق. علم والوں کا اور حق والوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ کوئی بدعت حق نہیں ہے. کوئی بدعت کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. رد کا معنی مردود، مردود کا معنی باطل. جس نے ہمارے اس دین کے اندر ایک ایسا عمل جاری کر دیا جس پر کتاب و سنت پر دلیل نہیں تو وہ اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا. یعنی امت کا اجماع بھی ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بے شمار اس حوالے سے ہیں، لیکن وقت اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ تفصیل میں جایا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ان کا ایک قول ہے جو آپ ذر سے لکھنے کے لائق ہے. آپ اس قول کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو یہ قول یاد کرا دیں، حفظ کرا دیں، در و دیوار پر اس قول کو لکھ دیں، جو امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کے اندر اور امام بیہقی رحمۃ اللہ کی کتاب المدخل میں صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وان رأى الناس حسنہ. کیا لفظ کہا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ وان رأى الناس حسنہ. آپ کہیے گا کل بدعۃ ضلالہ وان رأى الناس حسنہ. ہر بدعت ضلالت ہے، خواہ لوگ اس کو حسنہ ہی کہتے ہیں. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے ہمیں بات بتلا دی ہے. یعنی صحابہ کا مذہب کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کسی بدعت کے اندر کوئی حسن و خوبی نہیں ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود جو فرماتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. لہذا بدعت کی تقسیم کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے، اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، یہ سرے سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. محدثین تو ہر عمل کو کتاب و سنت کی میزان پر پیش کرتے تھے. اگر موافق ہوا تو دین ہے، مخالف ہو گیا تو اس کو رد کر دیتے تھے. ایسے تھا. اور ہم ہیں بے باک اور جسارت کا ارتکاب کرنے والے کہ ہمیں کوئی اس حوالے سے ذرہ برابر بھی احتیاط نہیں ہے. جی میں کرتے پھرے، جو جی میں کہتے پھرے، کون ہے پوچھنے والا؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو محتاط کر لیں. مت سمجھیں کہ بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے اعمال کر کے جائیں گے تو شاید بڑا کوئی اجر و ثواب ہونا. بالکل ایسے نہیں ہے. پہلے عمل کو کتاب و سنت کی میزان پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں اور پاک رسول کیا فرماتے ہیں. اگر موافق ہے تو اللہ کی رضا کا باعث ہے، اگر موافق نہیں تو اللہ کے ہاں وہ رد ہو جائے گا. اور یہ گناہ ہے، پریشانی کی بات ہے. کیوں کہ بدعت جو ہوتی ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم.
اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. بدعت ہوتی ہے اس انسان اپنے دین میں غلو کرتا ہے، جی اس میں ثواب ہے، اس میں اجر ہے، اور یہ اور وہ ہے، یعنی بڑھا چڑھا کر اس عمل کو پیش کرنا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا، جبکہ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں. تیسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کہتے ہیں ثابت کرو پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہو یا آپ نے فرمایا. نہیں، چلو جی آپ نے نہیں کیا تو منع بھی نہیں فرمایا. عام طور پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ روکا بھی تو نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں. اسلام میں دین میں اصل چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی اور ان کا اذن. اللہ اجازت دے دے، پاک نبی اجازت دے دیں تو ٹھیک، ورنہ وہ عمل ہم نہیں کر سکتے. دین میں اذن چاہیے، اجازت چاہیے، دین میں دلیل چاہیے. منع والا دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ انصار صحابہ جو ہیں وہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے. اس کو تعبیر النخل کہتے ہیں. نر کھجور کا خوشہ لے کر مادہ کے نیچے کھڑے ہوتے تو یہ عمل کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شاید یہ لوگ شگونی کا کوئی سلسلہ ہے، ایسا کیا کر رہے ہیں. آپ چونکہ ذمہ داری کے امور سے تو واقف نہیں تھے، اللہ نے تو آپ پر دین اتارا تھا، نبوت رسالت کا سلسلہ آپ کے سے متعلق تھا. آپ نے روک دیا کہ آئندہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تک کھجوروں میں نقصان ہوا، خالی نہیں لگا. صحابہ نے آپ سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں یہ سلسلہ ترک کیا ذمہ داری کا، جس سے ہمارے پھلوں میں نقصان آیا ہے. آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوه بہ. میں تو بشر ہوں، یہ تقاضا بشریت مجھ سے غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے سے. جب میں تمہیں اللہ کے دین کے متعلق کوئی کام دوں، اس کو آپ حکم دوں، اس کو ڈاڑوں کے ساتھ پکڑنا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جانا ہے. یہ تو میری ایک رائے تھی، میرا ایک خیال تھا، میرا ایک گمان تھا. میں آپ سے معذرت اور سوری کرتا ہوں. انتم عالم بامر دنیاکم، یہ دنیاوی امور کو آپ بہتر جانتے ہیں، باغبانی کے سارے سلسلوں کو میں نہیں جانتا. میں نے روکا، غلطی ہو گئی. میں جب دین کے متعلق بات کرتا ہوں، اللہ کی وحی کے ساتھ کرتا ہوں، تو میں اللہ رب العالمین کے دین کے متعلق بات کروں، اس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور مجھ سے لے لینا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بات بڑی واضح ہوگی کہ دین کے مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اور دنیا کے کاموں میں ہم آزاد ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول ہمیں منع کر دیں گے، روک دیں گے، ہم رک جائیں گے. لیکن دین میں اللہ اور اس کے رسول کی اجازت ضروری ہے. مت سمجھیں کہ منع نہیں کیا اور ہم کرتے رہ جائیں، پھر تو دین اپنی اصلی حیات کو کھو دے گا، پھر تو دین مسخ ہو کے رہ جائے گا. ہر کوئی اپنی مرضی جو اس کے جی میں آئے گا، یہ بھی اللہ نے منع نہیں کیا، یہ بھی اللہ نے منع نہیں کیا، پھر تو نیکیوں کے انبار لوگ لگائیں گے، جالسادی دین کے اندر شروع ہو جائے گی. دین ثابت چیز کا نام ہے، دین اللہ کی وحی کا نام ہے، دین اللہ کی اذن اور اجازت کا نام ہے، دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا نام ہے. آپ یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ منع والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اب ایسے بھی ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک کام نہیں کیا ہوتا، وہ اس کے عدم جواز، اس کے عدم مشروع پر دلیل بن جاتا ہے. بخاری مسلم حدیث سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک حجر اسود کے سامنے کھڑے تھے. انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. مجھے معلوم ہے آپ ایک پتھر ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک پتھر سے خطاب کر رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، دنیا والوں کو، پتھروں کے پجاریوں، تم پتھروں پہ نفع نقصان تلاش کرتے ہو، یہ میرے اللہ کی جنت کا پتھر ہے، میری اللہ کی جنت کا پتھر ہے، اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. مجھے پتا ہے کہ اے حجر اسود تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت کا یہ حالت اور یہ عالم ہے. اگر میں پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا.
یہ نہیں کہ پیغمبر نے نہیں دیا تو پھر بھی میں آپ کو دے دیتا. اور میں لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں منع کی بات نہیں ہے, یہاں تو اور بات ہو گئی ہے کہ پیغمبر اسلام اگر ایسا نہ کرتے, میں نبی کو ایسے کرتے نہ دیکھتا, پھر تجھے بوسہ نہ دیتا. اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات سند صحیح ثابت ہے. مسدد بن مسرحد رحمہ اللہ کی مسند میں, جس کو آپ سے حجر رحمۃ اللہ علیہ نے المطالب العالیہ کے اندر ذکر کی, اس کی سند صحیح ہے. کہنے والے نے کہا کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عیدگاہ میں نوافل کو ناپسند کرتے تھے؟ کہا جی ہاں ناپسند کرتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے. تب سے علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے؟ ناپسند. یہ نہیں کہ چلو جی اگر پڑھے نہیں تو منع بھی نہیں کیا تو لہٰذا پڑھ سکتے ہیں. علی رضی کا موقف تھا نا ایک, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہی کام کرنا ہے, منع والا اسلام کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر کوئی بندہ مسجد میں چلا جائے, اسپیکر آن کرے اور اذان کہنا شروع کر دے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, عید کا دن ہے, یہاں کون سی اذان آ گئی؟ عید کے دن تو اذان نہیں ہوتی. وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں تو اذان کہوں گا. آپ کیوں اذان کہیں گے؟ بھائی اذان دین ہے, دین کا شعار ہے, اس میں اللہ کی کبریائی کا ثبوت ہے, محمد اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اس میں ذکر ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے, اصلاح فلاح اور نماز کی طرح اس میں بلاوا ہے. تو میں کیوں نہ اذان کہوں؟ سارے مکاتب فکر ایک جواب دیں گے کہ نکلو مسجد سے, آپ یہاں اذان نہیں کہہ سکتے. وہ کہے گا کیوں؟ سارے یک زبان ہو کر کہیں گے اس لیے آپ اذان نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں کہلوائی. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذان کہلواتے تو تب آپ اہل تھے اذان کہنے کے. اب آپ کو کوئی حق نہیں, نکل جاؤ ہماری مسجد. تو بدعتی ہو اور دین میں ایک نیا کام کر رہے ہو جو عہد نبی میں نہیں تھا, جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا, جو تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا, جو ائمہ کے دور میں نہیں تھا. کہاں سے دین لے کر آ گیا؟ وہ کیا کہے گا بیچارہ؟ چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی نہیں تو روکا بھی تو نہیں, منع بھی تو نہیں کیا نا. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اور وہ اس کو کوئی منع ثابت کر کے دے سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کیا؟ ایسی بات تو نہیں ہے, منع نہیں ثابت کر سکتے. لیکن اس کو پھر بھی کہیں کہ ایسا نہ کرو, یہ بدعت کا کام ہے, اس کو ترک کرو, یہ دین نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ قرآن کریم کی عمومی دلائل سے اپنی دلیل پیش کرے گا. دیکھو بھائی آپ مجھے منع کرتے ہو, میرا ارادہ بڑا نیک ہے, میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, مسلمانوں کو اللہ کے ذکر عبادت کے لیے بلاؤں گا, خوشی کا دن ہے, عبادت کا دن ہے, خواہ مجھے روک رہے ہو, سب کچھ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن اذان یعنی نماز عید کے لیے اذان نہیں کہلوائی, لہٰذا آپ وہ کہتے منع کو چھوڑو. وہ کیا کرے گا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس انسان کی بات سے بڑھ کر کس کی بات بھلی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. میں تو اللہ کی طرف بلانے لگا ہوں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے, اذان اللہ کا ذکر ہے, اور میں داعی الی اللہ ہوں, میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے چلا ہوں. وہ کہیں گے یہ آیات تو صحابہ نے بھی پڑھی, یہ آیات تبع تابعین نے بھی پڑھی, ائمہ دین نے بھی پڑھی, انہوں نے یہ مسئلہ ثابت نہیں کیا. اگر ان آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا, اذان کا ثبوت ملتا تو وہ کرتے. ان کا ثبوت پیش نہ کرنا ان آیات سے اس چیز کی دلیل ہے کہ ان آیات سے ثبوت ہو نہیں لے سکتے. اچھا یہ ہے تو قرآن, نہ کوئی ہے قرآن, لیکن وہ کیا کرے گا؟ پھر قیاس کرے گا. جمعہ کی اذان پر نماز عید اذان کو کیا کرے گا؟ قیاس کرے گا. وہ کہیں گے بھی اگر یہ قیاس کرنا صحیح ہوتا تو صحابہ نہ کر لیتے, ائمہ نہ کر لیتے, محدثین نہ کرتے. ان کا قیاس نہ کرنا چاہیے دلیل ہے کہ ہاں قیاس صحیح نہیں ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس ضابطے اور قانون کو ہر بدعت کے حوالے سے اگر لے لیا جائے تو دنیا میں بدعت کا کلا کما ہو جائے گا.
اور دین محمد بالکل نتھر کے لوگوں کے سامنے اور سنتے ہو نبی پاک کی ادائیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی. تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل مشروع اور جائز ہوتا ہے، مشروع اور جائز ہوتا ہے، مگر اس کا رنگ ڈھنگ طریقہ اگر چینج کر دیں تو پھر بھی وہ بدعت اور ضلالت اور امت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ موجب بن جاتا ہے. یہ سنن دارمی کے اندر روایت ہے. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گئے فجر کی نماز سے پہلے. دروازہ کھٹکھٹایا، یہ چلتے ہیں اکٹھی نماز کے لیے، ان کی عادت تھی کہ ان کے دروازے پر جاتے اور پھر اکٹھی مسجد کو چلتے تھے. ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا، پھر مسجد میں آ گئے، دیکھا کہ لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سنگریزے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بھی 1,00,000 نکالتے ہیں، جب مطلب کوئی فوت ہو جائے نا 1,00,000 نکالتے ہیں، یعنی 1,00,000 بار کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف بھی پڑھو 1,00,000 بار، یا درود شریف 1,00,000 بار پڑھو. بس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، حقہ بھی پی رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا بیج وہ گراتے ہیں. میت کو ہم یہ بخشش اس کی کر رہے ہیں، یہ سال ثواب کا سلسلہ. انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں. ہر حلقے میں ایک بندہ کہتا ہے بھائی 100 بار سبحان اللہ پڑھو. پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ایک حلقے میں ابھی 100 بار الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ الحمدللہ. دوسرے لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھو. پڑھ رہے لوگ. تو بتائیں اللہ کا ذکر کرنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ مشروع اور جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ نے دیکھا اور گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہر آئے، کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن، یہ کنیت تھی سیدنا عبداللہ بن مسعود کی، کہ میں ابھی مسجد سے ہوں اور ایک اچھا کام دیکھا. میں نے کہا جناب بولیے کیا اچھا کام دیکھا؟ تو لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہ کہہ دیا لوگوں اپنی برائیوں کا اپنے گناہوں کو شمار کرو، میں تمہیں زمانہ دیتا ہوں، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی. عبداللہ بن مسعود کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہلاکت ہے تمہارے لیے، تف ہے، افسوس ہے تم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے زیب تن فرماتے تھے، لباس، وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوا. آپ جو برتن استعمال کرتے وہ ابھی نہیں ٹوٹے. صحابہ کی اکثریت موجود ہے ابھی، اور تم نے یہ کام شروع کر دیا. تمہارا یہ کام یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بہتر ہے، یا تم گمراہی کا بہت بڑا ایک دروازہ کھول رہے ہو. جناب ہماری نیت خالص ہے، ہماری نیت خالص ہے، بس اس عمل سے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، فرمایا قوم آئے گی قرآن پڑھے گی، وہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے تھے. جنگ نہروان کے دن دیکھتے ہیں، راوی کہتا ہے وہی لوگ جو مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہے تھے نا، وہ انگریزوں پر سید علی کے خلاف اور صحابہ کے خلاف لڑے تھے، خارجی تھے. لیکن ذکر کرنا تو مشروع ہے کہ نہیں، لیکن ذرا سی اس کی حالت بدل گئی، اس کا رنگ ڈھنگ اور طریقہ شریعت کے مخالف ہو گیا. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فقیہ امت نے اس کو امت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ قرار دیا. لو آپ دین کے اندر نیا کام جاری کر رہے ہیں، نیا عمل دین کے اندر داخل کر رہے ہیں. اگر یہ دین ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا کیوں نہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے دین پر قائم و دائم رکھے، اس میں ہمارا خاتمہ فرما دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں شیدائی بنا دے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم لے کر دنیا میں گھومتے پھرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچائے اور ہمارے اعمال کو بدعت کے میزج سے بچائے. اللہ ہمارے دلوں میں بدعت کی نفرت پیدا کر دے کہ ہمیں بدعت سے گھن آئے، یہ بدعت ہے، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خوشبو آئے. اللہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما دے. بڑی ٹوٹی ٹوٹی چند باتیں نصیب اپنے آپ کو بھائیوں کو میں نے پیش کر دی ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. میں اپنے بھائی محترم مولانا عبد الماجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آپ سے کلام ہمیں کو شرف بخشا. ماجد نام جو ہے نا، ایک وقت تک شیخ محترم مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ ماجد اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایک وقت تک. بعد مجھے مسند الامام احمد کے اندر ایک حدیث ملی تھی، سند حسن ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے، اور اس کے اسماء گرامی ہیں ان میں الماجد نام بھی ہے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی اللہ ان کی خیر دے. اور ہمارے معزز بھائی محترم شیخ نعیم الرحمان ڈاکٹر صاحب مولانا یحییٰ شرپوری رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں، ماشاء اللہ
ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، کیا کہنا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا جو تقویٰ تھا مولانا یحییٰ شاہپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ خیر القرون کے لوگوں کا تقویٰ تھا، ایک مسلم شخصیت اور ذات، نیکی تقوی کے حوالے سے دو انسان بھی آپ کے تقوی کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے۔ ان کی موجودگی میں کچھ کہنا، اور میرے دوسرے بھائی فاروق صاحب اور جناب قاری محمد طیب صاحب، ان کی موجودگی میں کچھ کہنا میری جسارت سے کم نہیں۔ اللہ میری جسارت کو معاف کر دے۔ اللہم صل علی اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔